بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ ہم خیر الامم کہلا کے بھی اسلام کی خدمت بھول گئے، ہم خیر الامم کہلا کے بھی اسلام کی خدمت بھول گئے، ایک لفظ شریعت یاد رہا، احکام شریعت بھول گئے، ایک لفظ شریعت یاد رہا، سن کر کے الستو بربکم اور قالوا بلا کہہ کر آئے، جو وعدہ کیا تھا حق سے وہاں اس عہد کا پیمان بھول گئے، ہم خیر الامم کہلا کے بھی اسلام کی خدمت بھول گئے، ایک سجدہ نہ کرنے سے شیطان معتوب الہی ہو کے رہا، ایک سجدہ نہ کرنے سے شیطان معتوب الہی ہو کے رہا، شداد کو نیچا دکھلایا، کیا نوح کا طوفان بھول گئے، شداد کو نیچا دکھلایا، کیا نوح کا طوفان بھول گئے، ہم خیر الامم کہلا کے بھی
اسلاموں کی عظمت بھول گئے، ایک لفظ شریعت یاد رہا۔ فیشن پہ میٹی ہے یہ دنیا، بگڑی ہے زمانے کی حالت۔ فیشن پہ میٹی ہے یہ دنیا، بگڑی ہے زمانے کی حالت۔ برباد یہ عمر عزیز ہوئی، اور عقبیٰ کا پیمان بھول گئے، ہم خیر الامم کہلا کے بھی اسلاموں کی عظمت بھول گئے۔ جس دوروں پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دوروں پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ غیروں کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے، ہم خیر الامم کہلا کے بھی اسلاموں کی عظمت بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو بھی انسان بھول گئے، ہم خیر الامم کہلا کے بھی اسلاموں کی عظمت بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے، ہم خیر الامم کہلا کے بھی اسلاموں کی عظمت بھول گئے۔ احکام خدا فرمان نبی، افسوس مسلمان بھول گئے، ایک لفظ شریعت یاد رہا۔ احکام شریعت قابل قدر علماء کرام، عزیزم پیارے بچوں، انسان دنیا میں 3 قسم کے ہوتے ہیں۔
ایک قسم وہ ہے جو اندر سے بھی بھلا ہے اور باہر سے بھی بھلا ہے، یعنی جس کا ظاہر بھی ایمانی رنگ سے رنگا ہوا ہے اور جس کا باطن بھی ایمانی رنگ سے رنگا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جو باہر سے بھی برا ہے اور اندر سے بھی برا ہے، زبان سے بھی برا ہے، ظاہر بھی جس کا برا ہے اور باطن بھی جس کا برا ہے، اور تیسری قسم وہ ہے جو باہر سے تو بھلا ہے اندر سے بہت برا ہے۔ پہلی قسم کو مومن کہتے ہیں، دوسری قسم کو مشرک کہتے ہیں، تیسری قسم کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا وعدہ کیا ہے وہ ایمان کامل پر کیا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، قید لگائی اللہ نے، مطلق نہیں چھوڑا کہ جو بھی اچھے کام کرے گا مرد ہو چاہے عورت ہو ہم اس کو شاندار زندگی عطا فرمائیں گے، ایسے مطلق نہیں چھوڑا اللہ نے، قید لگائی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی اچھے عمل کرے گا مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ پکا سچا مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اس کو شاندار زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے۔ قرآن جس کو حیات طیبہ کہہ رہا ہے اس کی مثال صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس کی مثال تابعین کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، بزرگان دین اولیاء کرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، سمجھ میں آ جائے گا کہ حیاتاً طیبہ کس کو کہتے ہیں۔ کھا لینا، پی لینا، جی لینا اور موت آئے مر جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اور مخلوق بھی کرتی ہے، یہ دوسروں کو بھی آتا ہے، اس میں کیا کمال کی بات ہے؟ پیاس لگی اور پانی پی لیا کون سی کمال کی بات ہے؟ بھوک لگی اور کھانا کھا لیا کون سا آپ نے پہاڑ اٹھا لیا؟ یہ تو سب کرتے ہیں۔ اس حیات طیبہ کے پیچھے ایک بہت بڑی زندگی چھپی ہے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کی مشیت اور اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزرنا چاہیے۔ ان لوگوں سے جا کر کے پوچھو جو نزا کی حالت میں ہیں، ان سے جا کر کے پوچھو زندگی کس کو کہتے ہیں، ان سے جا کر کے پوچھو اچھے کھانے کس کا نام ہے، ان سے جا کر کے پوچھو اکڑ کر کے چلنے والی چال کیسی ہوتی ہے، سارا سب کچھ بھول گئے۔ تو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ کے پیارے محبوب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اس بارے میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے کہ ہمیں کسی کا کوئی عمل اچھا نہیں لگتا، ہمیں صرف اپنے پیارے اور دلارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل اچھا لگتا ہے۔ تم اگر اپنے عمل کو ہماری بارگاہ میں قابل قبول بنانا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے ہر عمل کو ڈھالنا پڑے گا طریقہ نبوی کے مطابق۔ تمہاری وہ نماز جو تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی ہماری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، تمہاری وہ نماز جو دنیا والوں کی مرضی کے مطابق ہو ہماری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے پیارے محبوب رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسی تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، نماز ایسی پڑھو جیسی تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، کھانا چاہے جیسا کھاؤ، مرضی ہو کھڑے کھڑے کھاؤ، مرضی ہو چلتے پھرتے کھاؤ،
مرضی ہو بیٹھ کر کے کھاؤ، مرضی ہو دسترخوان بچھا کر کے کھاؤ، مرضی ہو گرم گرم کھاؤ، مرضی ہو بڑے بڑے نوالے کھاؤ، چاہے جیسے کھاتے رہو، نماز نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ باقی زندگی کے اعمال میں اللہ نے آزادی دے رکھی ہے، اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے۔ ایک اہم عمل کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے پیارے محبوب نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جب نماز جیسی اہم عبادت تمہاری خدا کی بارگاہ میں جب قبول ہوگی، جب تمہاری نماز میری نماز جیسی ہوگی، میری نماز کے مطابق ہوگی، تمہارا کھانا وہی خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا جو کھانا تمہارا ہماری مرضی کے مطابق ہوگا اور ہمارے طریقے کے مطابق ہوگا۔ تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی غیر کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ تمہیں یہودیوں کا طریقہ پسند آیا، تمہیں نصارہ کا طریقہ پسند آیا، تمہیں غیروں کا طریقہ پسند آیا، تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ اور ہم تو کہنا ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ دستور زندگی ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ توریت کے چند نسخے لے کر کے اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ، میرا ایک دوست ہے یہودی، اس نے یہ چند نسخے مجھے عطا فرمائے ہیں، اس میں بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں، اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ توریت کے نسخے دیکھے اور آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، غصے کے مارے آپ کا چہرہ انور تمتما رہا تھا جیسے سرخ انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں، اور فرمایا عمر تم اس توریت کے نسخے کی بات کرتے ہو، قسم ہے رب کائنات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آج کے وقت میں اور آج کے دور میں موسیٰ بن عمران بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی نجات میرے طریقے پر عمل کرنے میں ملتی۔ جلیل القدر نبی ہیں، نبی بھی ہیں اور صاحب کتاب بھی ہیں، رسول بھی ہیں، تو جب موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو کامیابی اللہ کے پیارے محبوب کے طریقے پر چلنے میں ملتی تو ہمیں کامیابی آزادی میں مل جائے گی، جب چاہیں جیسے چاہیں جہاں چاہیں جو چاہیں کر گزریں، ہمارے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ تو جو اندر سے برا ہو اور باہر سے بھی برا ہو، یعنی جس کا ظاہر بھی خراب ہو اور جس کا باطن بھی خراب ہو، اسے مشرک کہتے ہیں، اور جس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور جس کا باطن بھی اچھا ہو اسے مومن کہتے ہیں۔ اسلام ظاہر کو، ایمان باطن کو کہتے ہیں، اور ابھی ہم نے اپنے آپ کا ظاہر نہیں بنا پایا ہے، باطن بنتا ہے بہت مشکلوں کے بعد اور ظاہر بنتا ہے بہت آسانی کے ساتھ۔ ابھی جب آسان والا مسئلہ بھی ہم نے نہیں اپنا پایا ہے تو مشکل والے مسئلے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ ہمارے سر کے بال اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے مطابق ہوں، یہ ہے اسلام۔ ہماری نگاہیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق دیکھ رہی ہوں، یہ ہے اسلام۔ ہمارا چہرہ اللہ کی مشیت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق شہادت دے رہا ہو، یہ ہے اسلام۔ ہمارا لباس اللہ کی مشیت اور اللہ کے پیارے محبوب کی مرضی کے مطابق ہو، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ زبان اللہ کی مرضی کے مطابق بولے اور اللہ کے پیارے محبوب کے طریقے کے مطابق بولے، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اور دل نورانی ہو جائے اور دل میں توحید آ جائے اور دل پوری طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی مشیت کے مطابق ڈھل جائے تو پوری زندگی سمجھو نورانی بن گئی، یہ ہے ایمان۔ ایک ہے گلاس کا ظاہر اور ایک ہے گلاس کا باطن۔
ایک ہے مسجد کا ظاہر، ایک ہے مسجد کا باطن۔ ایسے ہی ہر انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہر اگر تمہارا بن گیا تو سمجھو تمہارے اندر اسلام آ گیا، تم کو مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے مسلمان کی آبرو محفوظ ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھوں سے مسلمان کی آبرو محفوظ ہو۔ یعنی جس کی زبان بھی چلے تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلے، اور جس کے ہاتھ اٹھیں تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اٹھیں۔ زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیا واقعی آج مسلمان اس مسلمانی تعریف پر کھرا اترا ہوا ہے؟ لوگ اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، عام انسانوں کی بات تو بہت دور کی ہے، پڑوسیوں کی بات تو بہت دور کی ہے، ہمسایوں کے ساتھ اور اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اخوت، مروت، مساوات کا برتاؤ کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جس نطفے سے پیدا ہوئے ہیں اسی کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس نے اللہ نے سیدھا سیدھا اپنے حکم کے بعد میں والدین کے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ کر دیا ہے تمہارے رب نے، ساری کائنات کے رب نے، جس کی شان یہ ہے تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، جس کی شان یہ ہے جیسا کہ حضرت نے ابھی فرمایا تھا کہ جس نے پتھروں میں سے اونٹنی پیدا کر دی۔ عقلیں محال ہیں، لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہاں پانی کی نرمی اور کہاں ایڑی کی سختی؟ یہ ایڑی کی سختی پانی نکال دے، ہو نہیں سکتا ہے۔ ہاں اللہ اگر چاہے تو ضرور نکل سکتا ہے۔ تو اس کی شان تو وہ ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ میں سے مردہ وہ نکالے، مردہ میں سے زندہ وہ نکالے، رات کے اندھیرے میں سے دن کا اجالا وہ نکالے، دن کے اجالے میں سے رات کا اندھیرا وہ نکالے۔ کبھی کبھی رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے کے اندر پہنچا دیتا ہے تو دن بڑا کہلاتا ہے، کبھی دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے میں گھسا دیتا ہے تو رات بڑی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے کہ اگر میں رات کو اپنی جگہ پر روک دوں، آگے نہ بڑھنے دوں اور رات گزرنے کے بعد دن نہ آنے دوں تو دنیا میں کون ہے؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، کون ہے جو رات کے اندھیرے کو ختم کر کے دن کے اجالے کو لے آئے؟ کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ رات اور دن کا گردش کرنا، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، یوں ہی ہو رہا ہے، سب آٹومیٹک چل رہا ہے کام۔ اس کا ہے کوئی چلانے والا، اس کا ہے کوئی نظام بنانے والا، اور جو ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اسی کی شان قرآن مجید میں پہلی آیت مبارکہ سے اسی کی شان بیان ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پوری سورہ فاتحہ جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اس میں 7 آیتیں اللہ نے رکھی ہیں، 3 کا تعلق خالص اپنی ذات سے رکھا ہے اور 3 کا تعلق بندے کی ذات سے رکھا ہے، اور 1 آیت بچی اس کا آدھا حصہ اپنی ذات سے جوڑا ہے اور آدھا حصہ بندوں کی ذات سے جوڑا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین خالص اللہ کے لیے ہے، الرحمن الرحیم خالص اللہ کے لیے ہے، مالکی یوم الدین خالص اللہ کے لیے ہے۔ اب آ جائیے، اہدنا الصراط المستقیم خالص بندے کے لیے ہے، صراط الذین انعمت علیہم خالص بندے کے لیے ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین خالص بندے کے لیے ہے۔ اب ایک آیت رہے گی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد اس کے لیے ہے و ایاک نستعین اس کے لیے ہے۔
ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ وہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ کس کو کہتے ہیں صراط مستقیم؟ اور کون سا سیدھا راستہ ہے؟ وہ راستہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مشیت کے مطابق ہو، وہ راستہ جس کو اللہ اپنے بندے کے لیے کھول رہا ہے، اور جس کے لیے 1 2 نہیں 10 20 50 نہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام بھیجے کہ میرے بندوں کو جا کر کے بتاؤ صراط مستقیم کیا ہے، میرے بندوں کو جا کر کے بتاؤ سیدھا راستہ کیا ہے۔ راستی سیدھی سڑک ہے جس میں کچھ کھٹکا نہیں، راستی سیدھی سڑک ہے جس میں کچھ کھٹکا نہیں، اور اس راہ پر چلنے والا آج تک بھٹکا نہیں۔ اس سے ہٹ کر کے ہم چلیں گے تو سوائے گمراہی کے اور کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ کا فیصلہ ہے۔ الہی 7 آسمانوں کا مالک، 7 زمینوں کا مالک، ایک حکم کن سے ساری کائنات کو وجود بخشنے والا خالق و مالک، جس نے ایسی عجیب و غریب چیزیں بنا لی کہ آج سائنسی دور میں بھی بڑے بڑے سائنسدانوں نے اپنے ہاتھ پٹک دیے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی اس کے پیچھے کوئی ذات ہے جو اس کو اتنے شاندار انداز میں بنایا ہے اور چلایا ہے۔ آسمان کے لیے کہیں سے کاریگر نہیں بلائے گئے تھے، زمین بچھانے کے لیے کوئی کاریگر نہیں بنائے گئے تھے، ہریالی کا فرش اللہ نے پوری زمین پر بچھا دیا، اس کے لیے کہیں سے کوئی اور انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ ایک حکم کن سے اس نے ارادہ کیا، آسمان بن گیا، آسمان اول بنا، آسمان ثانی بنا، آسمان ثالث بنا، آسمان رابع بنا، آسمان خامس بنا، سارے آسمان 7 طبقے آسمان کے بن گئے، زمین بن گئی۔ اسی نے ایک لفظ کن سے پیدا کر دیا عالم، اسی نے ایک لفظ کن سے پیدا کر دیا عالم، اور کشاکش کی صدائے ہاؤ سے بھر دیا عالم۔ کشاکش، دیکھو کس طرح کی بولیاں بولی جا رہی ہیں اسی کائنات میں۔ چڑیاں اپنی بولیاں بول رہی ہیں، مکھیاں اپنی بولیاں بول رہی ہیں، چوپائے اپنی بولیاں بول رہے ہیں، زمین پر رینگنے والے اور سرکنے والے اپنی بولیاں بول رہے ہیں، اور سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سب اللہ کو یاد کر رہے ہیں، سب اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ حشرات الارض، موذی جانور، سرکنے والے، دکھائی دینے والے، نہ دکھائی دینے والے جانور تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی یاد کر رہے ہیں، ہمیں اپنے کام سے فرصت نہیں ہے۔ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ مضبوط فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، سارا نظام اسی کے تحت چل رہا ہے، کوئی اس میں دخل اندازی نہیں دے سکتا ہے، کوئی اس میں بیچ میں حائل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے موت اور زندگی کا، اللہ کا ایک نظام ہے بھیجنے کا اور بلانے کا۔ تو اللہ نے فیصلہ کر لیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ کر دیا تمہارے رب نے کس بات کا، اللہ تعبدو، کہ مت عبادت کرو کسی اور کی سوائے اللہ کے۔ اب اسی کے سامنے تو ہم نیت باندھ کر کے کہتے ہیں ایاک نعبد، ایاک نعبد کا اور کیا مطلب ہے؟ الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور میں آگے بڑھ کے یہ کہہ دوں کہ ہم لوگ جھوٹ کہتے ہیں، ہم جھوٹ کہتے ہیں نماز میں بھی خدا کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اپنے نفس کو پوج رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے شاید اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا، زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل،
زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، اور بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے۔ تم تو اپنے نفس کی پرستش کر رہے ہو، تم تو اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق چل رہے ہو، تم اللہ کی عبادت کہاں کر رہے ہو؟ تم تو اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہو۔ اور عبادت کا مفہوم علماء سے پوچھیے، عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ عبادت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ کی، خدمت خلق اللہ کی، انہی تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام اور ایمان۔ اور انہی تین چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے قرآن مجید کی 6666 آیتوں نے، اور انہی تین چیزوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے اللہ کے پیارے محبوب کی 63 سالہ زندگی کا ہر پل۔ عبادت اللہ کی ہو، اس میں کسی اور کی شرکت نہ ہو، اطاعت رسول اللہ کی ہو اور ان کی جن کی اللہ کے رسول نے اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، خدمت خلق اللہ کی ہو، اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے پوری کائنات کی مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھتے ہیں، اللہ کا خاندان ہے یہ۔ اللہ کے کنبے سے محبت کرنا اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ وہ جانوروں کو بھی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اسی اللہ نے بنائے ہیں، یہ بھی اسی اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ بھی اسی اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ ایک کتے سے گفتگو یہ ہوئی کہ چلو جنگل دونوں چلتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں، چلو دونوں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تجھے بھی اللہ نے بنایا ہے، ہمیں بھی اللہ نے بنایا ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے، چلو دونوں چل کر کے اللہ کی یاد کرتے ہیں جنگل میں۔ تو کتے نے کہا کہ حضرت ہمارا اور آپ کا کیا جوڑ ہے؟ آپ کے پاس جو بھی آئے گا کہے گا السلام علیکم مرحبا بکم، تم پر سلامتی ہو اللہ کی، تمہارا آنا مبارک ہو۔ تو سلامتی کے الفاظ کہتا ہوا آدمی آئے گا آپ کے پاس، اور ہمارے پاس جو بھی آئے گا کوئی جوتا لے کے، کوئی ڈنڈا لے کے، کوئی ڈھیلا لے کے۔ تو حضرت ہمارا اور آپ کا کیا جوڑ ہے؟ توکل کے سلسلے میں کچھ بات ہونے لگی تو کتے نے کہا کہ حضرت انسان کے توکل کا عالم یہ ہے کہ کئی مہینے کا ذخیرہ گھر میں موجود ہے۔ انسان کے توکل کا عالم یہ ہے، اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسے کو توکل کہتے ہیں۔ انسان کے توکل کا عالم یہ ہے کہ کئی مہینے کا انتظام اس کے گھر میں موجود ہے۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اتنے دنوں تک زندہ بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اور حضرت ہمارے توکل کا عالم یہ ہے کہ ہم ہڈی کھا کر کے کل کے لیے نہیں رکھتے۔ جس اللہ نے آج دیا ہے وہی اللہ کل بھی دے گا، جس اللہ نے آج بھیجا ہے وہی اللہ کل بھی بھیجے گا۔ تو حضرت ارشاد فرمائیے توکل آپ کا بڑھا ہوا ہے یا ہمارا بڑھا ہوا ہے جواب کسی کے پاس؟ تو اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت، خلق اللہ کی خدمت، تو عبادت میں کسی اور کی شرکت نہ ہو۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، مت عبادت کرو کسی اور کی سوائے اللہ کے۔ اس اللہ کی شان تو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علیم بذات الصدور واللہ بکل شیء علیم۔ وہ عالم بھی ہے، علیم بھی ہے، علام بھی ہے، وہ ایک پل سے واقف ہے۔ ابھی جو بات زبان پہ نہیں آئی ہے، آنے والی ہے، اس سے بھی وہ واقف ہے۔ جو خدشات ابھی دل میں نہیں آئے ہیں، آنے والے ہیں، اس سے بھی وہ واقف ہے۔ اس کی شان تو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، وہ پتھروں کے اندر اور سمندر کی گہرائیوں میں ان سے بھی واقف ہے۔ کون سی مخلوق کس حالت میں زندگی گزار رہی ہے، کس کی کیا خوراک ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، کس کو کیسے روزی پہنچانا ہے، سب کو پہنچا رہا ہے، سب کو زندگی عطا کر رہا ہے۔
اب اس کے بعد اللہ نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے بعد ایک حکم دیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دنیا کے تمام مذاہب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ہر کے مادر و پدر را بیازارت بوئے بہشت نیابت، جو بھی اپنے ماں باپ کو ستائے گا جنت تو بہت دور کی چیز ہے، اس کی تو سوچو ہی مت، اس کی بو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی بو سینکڑوں میل دور سے آ رہی ہوگی۔ تو ماں باپ اگر خوش ہیں تو اللہ اور اس کے رسول بھی خوش ہیں، چونکہ اللہ نے اپنی رضامندی کو ماں باپ کی رضامندی سے جوڑ رکھا ہے کہ ماں باپ کو تم خوش رکھو، ماں باپ کی اطاعت کرو، ان کی خدمت کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا دونوں میں سے ایک، ماں باپ دونوں اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو خاص طور سے ان کا خیال رکھو، کھانے کی لائن سے، پینے کی لائن سے، پہننے کی لائن سے، اڑنے کی لائن سے، سونے کی لائن سے، جاگنے کی لائن سے، ہر لمحے میں ہر عمل ان کی دیکھ ریکھ کے لیے ہو، ہمارے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا تو بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، تب کیا کریں؟ چونکہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد ماں باپ کا مزاج کچھ چڑچڑا ہو جاتا ہے، کچھ بچپن کے مزاج سے میل کھانے لگتا ہے۔ اب ایسی پوزیشن میں قرآن مجید کہہ رہا ہے، رب کائنات اعلان کر رہا ہے، فلا تقل، علماء کرام تشریف فرما ہے، نہیں کا صیغہ ہے، نہیں سے حرمت ثابت ہوتی ہے، جیسے امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، نہیں سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ فلا تقل، مت کہو۔ اللہ پوری کائنات کی اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ سے مت کہو۔ کیا نہ کہیں؟ کیا نہ کہیں؟ اف، اتنا سا لفظ نہ کہو۔ دو حرف ہیں صرف، الف اور فا، دو حرف ہیں، اف تک نہ کہو۔ اگر انہوں نے رات کے اندھیرے میں کہیں جانے کا تمہیں حکم دیا ہے تو تمہاری زبان سے یہ لفظ نہ نکل پائے اف، صبح بھی تو ہو سکتی تھی، صبح بتا دیتے، صبح نکل جاتی، نہ اتنا بھی رب کو گوارا نہیں۔ ولا تنہرہما، یہ بھی نہیں کا صیغہ ہے، ان کو جھڑکو مت، ان کو ڈانٹو مت۔ وقل لہما قولا کریما، اچھی بات کہو، بھلی بات کہو، نرمی کے ساتھ کہو۔ اللہ نے زبان کو نرم اسی لیے بنایا ہے، حکیموں نے اپنی حکمت کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے زبان کو نرم اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری گفتگو نرم ہونی چاہیے۔ نرم زبان سے دل پہ حکومت کی جا سکتی ہے، اور سخت زبان سے سوائے انتشار اور اختلاف کے کوئی اور فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے محبوب کی زبان مبارک کو دیکھ لیجئے آپ، مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو اسلام کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، لیکن زبان میں نرمی کتنی ہے۔ آپ معاہدہ کر رہے ہیں، معاہدے میں ان کی جائز شرطیں بھی مان رہے ہیں، ناجائز شرطیں بھی مان رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو تو چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس زبان کی نرمی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی مکہ مکرمہ جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا سماج کا سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، اسی مکہ مکرمہ کی گلیوں میں کلمہ طیبہ کی فضا گونجی کی نہیں گونجی۔ اور وہی خانہ کعبہ جس میں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، بتوں سے پاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ زبان کی نرمی کا نتیجہ ہے۔ زبان نرم ہے، 32 چھریوں کے بیچ میں رہتی ہے، اگر یہ سخت ہوتی تو یہ باقی نہ رہ پاتی۔ آدمی جب صبح کو اٹھتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں بھیا خدا کے واسطے تم سلامت چلنا،
تم سلامت رہنا، ورنہ تم کہہ کر کے اندر جاؤ گی، ہمارا پورا کام بن جائے گا۔ جھگڑے کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے، گالیاں اسی زبان سے دی جاتی ہیں، کلمہ اسی زبان سے پڑھا جاتا ہے، نکاح کے بول اسی زبان سے بولے جاتے ہیں، طلاق کے الفاظ اسی زبان کے بول ہیں۔ تو فلا تقل لہما اف، ان سے اف تک نہ کہو، چاہے تمہاری مرضی کے خلاف ہو۔ بہت بڑی بات ایک میں آپ کو بتا دوں، توجہ سننا میری بات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ والدین کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا احترام کرو، کھانے پینے میں ان کا خاص طور سے لحاظ رکھو۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَاهُ، اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں وَإِن ظَلَمَاهُ۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَاهُ، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں ہاں وَإِن ظَلَمَاهُ۔ 3 مرتبہ صحابی نے یہ الفاظ کہے وَإِن ظَلَمَاهُ، یا رسول اللہ آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں، والدین کے احترام کا حکم دے رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، چاہے ماں باپ ظلم کریں اولاد پر جب بھی ان کی اطاعت کی جائے، جب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں وَإِن ظَلَمَاهُ، ہاں ہاں وَإِن ظَلَمَاهُ۔ انتہا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اللہ کے پیارے محبوب کی نورانی زبان سے یہ الفاظ کہ ہاں ہاں وَإِن ظَلَمَاهُ، چاہے ماں باپ تم پر ظلم کریں پھر بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ کون سے ماں باپ ہوں گے جو اپنی اولاد پہ ظلم کریں گے؟ لیکن ایک بات کو بطور فرض مان کر کے اللہ کے پیارے محبوب نے اس کی طرف اشارہ کیا، چلو مان لیا جائے، بالفرض اگر تسلیم کر لیا جائے کہ ماں باپ اولاد پر ظلم کر رہے ہیں، پھر اولاد کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہا ہاں ہاں وَإِن ظَلَمَاهُ، چاہے وہ ظلم کرے تب بھی ان کی اطاعت کرو، تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو مت، اس لیے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا بچپنا تھا اور وہ دونوں جوان تھے، جنہوں نے اپنی جوانی کو تمہاری نشو و نما پر نثار کر دیا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو تمہارے پالن پوشن کے لیے پورا فدا کر دیا، آج وہ اس دہلیز پر پہنچے ہیں زندگی کی جہاں ان کو سہارے کی ضرورت ہے، جہاں ان کو مدد کی ضرورت ہے، جہاں ان کی اطاعت کی ضرورت ہے، جہاں پر ان کے مزاج میں چڑچڑا پن آیا ہے، وہاں پر تم وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم اپنے بازوؤں کو رحمت کے ساتھ جھکا دو ان کے سامنے۔ وَقُلْ، اور پھر کہو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، الہی جس طرح میرے ماں باپ نے میرے بچپنے کے عالم میں مجھ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے، الہی آج تو ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اس کے باوجود اگر ہم نے اپنے بازو اطاعت کے ساتھ ماں باپ کے سامنے جھکا دیے تو ابھی ہم نے حق ادا نہیں کر دیا، ابھی ہم نے ان کے حسن سلوک کو اتمام تک نہیں پہنچا دیا، آخری منزل تک نہیں پہنچا دیا، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے بس میں جو کچھ تھا وہ تم نے کر دیا، باقی آگے اللہ کے حوالے کر دو۔ اے اللہ، جس طرح میرے ماں باپ نے میرے ساتھ میرے بچپنے میں میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، اماں خود نہیں کھاتی تھی، بچے کے لیے چھپا کر کے رکھ لیتی تھی، باپ کتنی کتنی دور پیدل جا کر کے اور بچوں کے لیے وہ چیز لایا کرتا تھا جو ان بچوں کو پسند ہوتی تھی، اسی امید کے لیے، اسی دن کے لیے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ اللہ تو سب جان رہا ہے، اللہ سب جان رہا ہے، اس کی تو شان ہے علی کل شیء قدیر، وہ تو سمیع بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، سب کچھ ہے۔ ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ
ایک دن نبی نے حلقے اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی، ناک اس کی کٹ گئی، ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے؟ اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے؟ توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اپنے محبوب کی اطاعت کرنے کا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ جب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر پائیں گے تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کہاں سے کر لیں گے؟ وہ تو بہت دور کے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام وہ مذہب ہے جس نے ہمارے ظاہر کو بھی سنوارا ہے اور ہمارے باطن کو بھی سنوارا ہے، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی کا راستہ بتایا ہے اور آخرت میں بھی منزل مقصود تک پہنچنے کا طریقہ کار ہمیں سکھایا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ، جو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں پہنچا دیا جائے، فقد فازا، یہ ماضی ہے، ماضی پہ قد آ رہا ہے تحقیق کے لیے، فقد فازا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اب جہنم کی آگ سے کیسے ہم بچ جائیں اور جنت میں کیسے ہم پہنچ جائیں، اس کے لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں اللہ کے پیارے محبوب کی اطاعت کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہوگی۔ اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ مدارس میں یہی تعلیم دی جاتی ہے، مساجد میں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ جس طرح امام نے کہا اللہ اکبر تو پیچھے چاہے جتنے مقتدی کھڑے ہوں سب نے کہہ دیا اللہ اکبر۔ نبی نے ایک بار آواز لگائی، صحابہ نے کہا آمنا صدقنا، کہا ہم زندگی بھر ساتھ دیں گے یا رسول اللہ، کہا ہم زندگی بھر ساتھ دیں گے یا رسول اللہ، یقین رکھیے کہ قدموں میں رہیں گے یا رسول اللہ، یقین رکھیے کہ قدموں میں رہیں گے یا رسول اللہ۔ نبی نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو صحابہ کھڑے ہو گئے، نبی نے کہا بیٹھ جاؤ تو صحابہ بیٹھ گئے، نبی نے کہا چلو تو صحابہ چل دیے۔ اسلحے ان کے پاس نہیں ہے، اوزار ان کے پاس نہیں ہے، بغیر اسلحے کے لڑائی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب نے ان کے دل میں یہ بات بٹھائی تھی کہ جنگ طاقت کی بنیاد پر نہیں جیتی جاتی ہے، جنگ صداقت کی بنیاد پر جیتی جاتی ہے، اور صداقت اللہ کے پیارے محبوب کے قدموں میں ہے، صداقت صحابہ کرام کی زندگی میں ہے۔ اس صداقت کو لے کر کے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، رمضان کا مہینہ ہے، سن 2 ہجری کا موقع ہے، گرمی کا موسم ہے، نہتے مسلمان ہیں، ایک طرف 313 ہیں، ایک طرف 1000 کی فوج ہے، ایک طرف بامسلح لوگ ہیں، ایک طرف نہتے لوگ ہیں۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایک بھی یہاں سے بچ کے نہیں جائے گا، لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جنگ جیت کر کے نکلا کون ہے۔ پتا چلا کہ جنگ طاقت کی بنیاد پر نہیں، صداقت کی بنیاد پر جیتی جاتی ہے۔ اللہ نے وہ راستے ہمیں دکھائے، وہ تو زندگی کے راستے سے موت کو نکالنا جانتا ہے اور موت کے راستے سے زندگی کو نکالنا جانتا ہے، وہ اندھیرے کے راستے سے اجالا نکالنا جانتا ہے اور اجالے میں سے اندھیرے کو نکالنا جانتا ہے، وہ تو کامیابی کے راستے سے ناکامیابی والا راستہ بھی نکالنا جانتا ہے۔ تو اس کی شان تو وراء الورا ہے، اس کی ذات تو وراء الورا ہے۔
اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان مدارس میں اسی بات کی تعلیم دی جاتی ہے، ان پروگراموں کے ذریعے سے اسی بات کو عام کیا جاتا ہے کہ دنیا کو بتاؤ کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کی 63 سالہ زندگی ہمیں کس بات کا پیغام دیتی ہے، بزرگان دین کی شان کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں کون سے کام انجام دیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہر مہینے یہ پروگرام کرواتے ہیں تاکہ امت تک یہ پیغام پہنچے اور امت تک یہ بات پہنچے، اور امت جہاں آج گمراہی کی تاریک وادیوں کی طرف جا رہی ہے وہاں سے مڑ کر کے صراط مستقیم کے راستے پر آئے، اللہ اور اس کے رسول کی مشیت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور ہمیں جو قرآن نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہم اپنے کو بنانے والے بن جائیں، ڈھالنے والے بن جائیں، ورنہ قبر کا تاریک گڑھا آج دکھائی نہیں دے رہا ہے، کل جب آنکھ بند ہو جائے گی تب دکھائی دے جائے گا کہ ہم گدھے پہ سوار تھے کہ گھوڑے پہ سوار تھے۔ چھپا کر دین احمد کی کفن میں شان لایا ہوں، چھپا کر دین احمد کی کفن میں شان لایا ہوں، فرشتوں کر کے کندھا قلب میں ایمان لایا ہوں۔ بھی کل میں ایک جنازے میں شامل تھا، ادھر ہمارے رشتہ داروں میں ایک بہو کا انتقال ہو گیا تھا، اس میں ہم جنازے میں شریک تھے، تو اس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھو قبر ہی آخری منزل ہے، اس کو بہت صاف ستھرا اور بہت اچھا بنانا چاہیے۔ ہم نے کہا مطلب وہ نہیں ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، جو آپ بیان کر رہے ہیں، جو آپ واضح کر رہے ہیں، جو بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ قبر اتنی صاف ستھری ہو کہ ذرا بھی کہیں کوئی کنکری نہ رہ جائے، کہیں کوئی ڈھیلا نہ رہ جائے، بہت صاف ستھری لپی پتی اور پوری طرح سے گلاب جل سے معمور ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا وہ مقصد ہے ہی نہیں اس کا، نیک اعمال سے اپنی قبر کو مزین کرو، یہ ہے مقصد۔ بعض صحابہ کے لیے کفن نہیں تھا، ایک چادر تھی، اگر سر ڈھاکا جاتا پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھاکا جاتا سر کھل جاتا۔ تو اس لیے ایمان کی روشنی وہاں کام آئے گی، وہاں تو کمکمے تھوڑی جلیں گے، تاریک اندھیرے میں قبر کے اندر بھائی جانا سب کو ہے۔ چھپا کر دین احمد کی کفن میں شان لایا ہوں، فرشتوں کر کے کندھا قلب میں ایمان لایا ہوں، عبادت کر کے جس نے دل کو ترسایا ہے دنیا سے، ذخیرہ ساتھ میں لے کر کے کچھ آیا ہے دنیا سے، خدا جب مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لایا ہے دنیا سے، تو کہہ دوں گا تیرے دیدار کا ارمان لایا ہوں، تو کہہ دوں گا تیرے دیدار کا ارمان لایا ہوں، اندھیرا گھر سنا تھا شمع ایمان لایا ہوں، اور لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، مجھے گر روک لینے کا گماں ہے دیکھ لے رضوان، میرے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے دیکھ لے رضوان، میں اپنے جنتی ہونے کی یہ پہچان لایا ہوں، چھپا کر دین احمد کی کفن میں شان لایا ہوں، فرشتوں کر کے کندھا قلب میں ایمان لایا ہوں،
اسی بنا پہ دعا میں سب سے آخر میں کہا جاتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ الہی جب تک زندہ رکھیے اسلام کے مطابق زندہ رکھیے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تیرا پاک کلمہ میری زبان پہ آ جائے، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے، بس سمجھو بن گیا کام۔ اب زبان سے کلمہ تو جب نکلے گا جب ہم نے کلمے پہ محنت کی ہوگی، کلمے والی زندگی گزاری ہوگی، کلمے والے لوگوں کے پاس رہے ہوں گے، کلمے والے ماحول میں رہے ہوں گے، کلمے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا ہوگا، قرآن مجید کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا ہوگا تو کلمہ نکلے گا۔ ورنہ حالات جس طرح کے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حالات بہت نازک ہیں، اور کل کا دن آج سے بہتر نہیں آئے گا، بدتر آئے گا۔ کل کے دن کے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں، بہت سوچ سمجھ کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو قابل گرفت ہو۔ اسلام پوری کائنات میں امن و شانتی کا پیغام دینا چاہتا ہے۔ جب پوری کائنات میں بربریت اور حیوانیت پھیلی ہوئی تھی تو واحد اسلام کا ہی وہ راستہ تھا جس نے پوری کائنات میں امن و امان پیدا فرمایا۔ اسلام تو اللہ کے نام لفظ سلام سے بنا ہے۔ سلام کے معنی سلامتی کے آتے ہیں، اور سلامتی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو یہی تو کہتا ہے السلام علیکم، تم سلامت رہو، وعلیکم السلام، تم بھی سلامت رہو۔ تو اسلام تو سلام سے بنا ہے، اور اسلام انسانیت کی سلامتی کا مذہب ہے۔ پوری کائنات سلامت کی راہ پر کیسے چلے اور پوری کائنات حیوانیت اور بربریت سے کیسے سلامت رہ جائے، وہ ہے اسلام کا راستہ۔ اللہ کی مشیت، اللہ کے پیارے محبوب کی اطاعت اور خلق اللہ کی خدمت۔ تو اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام کے مطابق زندہ رکھے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اللہ کلمے کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا لے۔ پھر غسل دینے والوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہمیں تو پتہ نہیں ہے، کفن پہنانے والوں نے کیسا کفن کاٹا، کیسا کفن پہنایا، وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کن کن لوگوں نے ہمیں قبر میں اتارا، اب وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ صحابہ کرام کی زندگی کتنی شاندار گزری ہے اور کتنے متفکر انداز میں گزری ہے۔ صحابہ کا جنازہ ہے، اللہ کے پیارے محبوب قبر کے اندر اتر رہے ہیں، اور خود اپنے دستے مبارک سے صحابی کے جنازے کو قبر میں اتار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود قبر کا عالم یہ ہے کہ قبر اس طرح سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کتنا خوش نصیب انسان تھا جس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی، جس کو کفن آپ نے پہنایا، جس کو قبر کے گڑھے میں اتارنے کے لیے آپ خود بنفس نفیس قبر کے اندر اتر آئے اور کہا کہ اپنے بھائی کو لاؤ میرے ہاتھوں میں دو تاکہ میں اسے قبر کی زمین تک پہنچا دوں۔ اللہ کے پیارے نبی کتنا خوش نصیب صحابی ہے، اور پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری نگاہ نبوت نے دیکھا کہ قبر نے دونوں جانب سے اس صحابی کو یوں بھیجا کہ ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب گھس گئیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ ربی میں اٹھا کر کے دعا مانگی، الہی صحابی کے لیے قبر کو وسیع فرما، الہی صحابی کے لیے قبر کو وسیع فرما۔ قبر نے چھوڑ دیا، اللہ کے پیارے محبوب مسکرا دیے۔ جب قبر کا یہ سلوک اللہ کے پیارے محبوب کے جانثار کے لیے یہ ہے، ہم اور آپ کہاں لگتے ہیں؟ جانا سب کو ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اور قبر میں جانے سے پہلے زندگی ہی میں نیک اعمال کے ذریعے سے اپنی قبر کو بنا لے۔ اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ مصطفیٰ شان